الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، دوائی آپ کو شفا نہیں پہنچا پا رہی، تو رب عز و جل کی عطاؤں سے میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مؤثر عمل ہے کہ الحمدللہ علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک وہ عمل ہے کہ جو مقبول ہی مقبول ہے، اس لیے کہ یہ وہ ایسا عمل ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاں ملائکہ اور جن و انس درود پڑھتے ہیں، وہاں رب عز و جل کی طرف سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس عمل سے بالکل بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور بالخصوص شب جمعہ اور روز جمعہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب کوئی وظیفہ پڑھیں یا رب کریم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق ملے، اول آخر درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ کالز کا سلسلہ ہوتا ہے، کال کے ذریعے ہم آپ کے سوال لیتے ہیں، پھر آپ کو علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر وظائف بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو لگ چکی ہو، موصول ہو چکی ہو، تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف بھی لکھیں، اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ اور آج الحمدللہ عز و جل آپ کے علم میں ہی ہے کہ کچھ دیر کے بعد ابھی دراصل جمعرات ہے، مغرب کے بعد شب جمعہ لگ جائے گا، اور شب جمعہ کے فضائل آپ کو پتہ ہے کہ میں جب اذان کے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، اور یاسین شریف اور دوسری چیزوں کی بھی آپ کو فضیلت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس لیے یاد دلاتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھ لیں، اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی رب کریم کی عطاؤں سے کرم ہی کرم ہوگا۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ استخارہ کیسے کرے؟ نام بتائیے۔ نام میرا عمران۔ عمران۔ آپ کی امی کا نام؟ میں کوہاٹ۔ کیا امی کا نام کیا ہے؟ کیا؟ آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرما، شاید لائن ڈراپ ہو گئی۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ بھائی، فضل الدین بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، آپ کی امی کا نام بتاؤ فضل الدین بھائی۔ خاتون بیگم۔ خاتون بیگم، کیا مسئلہ ہے؟ میرے کو معلوم کر رہا ہے، میں بیمار بہت ہوں، کہاں؟ اور میرے پاس مسئلے کیا ہے، کوئی بولتا ہے کالے علم کیا ہے، کوئی کہتا ہے سپرے علم کیا ہے۔ اچھا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں غریب سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، رب کریم آپ کو صحت دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میری بیٹی ہے بڑی، مریم نام ہے اس کا۔ مریم کی والدہ کا نام؟ مریم کی امی؟
शहनाज, और मेरे दामाद का नाम अब्दुल रहमान है, और अब्दुल रहमान की माँ का नाम जैबुन्निसा है। अब्दुल रहमान की माँ ज़ैबुन्निसा है, और मरियम की माँ का नाम क्या बताया? शहनाज, मेरा नाम शहनाज है, मरियम मेरी बेटी अच्छा, है। मसला क्या है? हाँ, मेरे दामाद आर्किटेक्ट है, लेकिन पहले बहुत अच्छा काम था, लेकिन अभी कुछ महीनों से उनको जॉब ही नहीं है। चलो मैं देख के बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। और आप अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ARYQ TV से प्रोग्राम रूहानी दुनिया देख रहे हैं, और देखकर अपने सवालों के लिए कॉल्स कर रहे हैं। रब्बे करीम अपनी रहमतें फरमाए, आपके मसाइल को हल फरमाए। और एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। जी, नाम क्या है आपका? मेरी वाइफ का प्रॉब्लम है, उसका नाम है समाना उद्दीन। समाना उद्दीन, जी। ठीक है। उनकी अम्मी? अफरोज जहां। अफरोज जहां, ठीक है। क्या मसला है? वो उनका चल नहीं सकती, और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। अच्छा, इनके पैरों में तकलीफ है, डॉक्टर क्या कहते हैं? नहीं, टांगों में तकलीफ है, डॉक्टर जो है उसका हल नहीं कर सक रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। रूहानी तौर पे मैं चेक करके ज़रूर आपको जवाब देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पिंडी से ज़ायदा बात कर रही हूँ। मैंने अपने भाई के लिए इस्तिखारा करवाना था, और उसके लिए मैंने पूछना था, वो काफ़ी मुश्किल में है। नाम बताइए। भाई का नाम है अरशद महमूद। अरशद महमूद जी, और वालदा मोहतरमा का नाम है मतलूब जान। क्या नाम है? मतलूब जान। मतलूब जान। अच्छा, मसला क्या है भाई का? भाई का मसला ये है कि भाई 21 दिसंबर 2021 से दुबई में उसका कोई मसला बना हुआ है, और वो अंडर ऑब्जर्वेशन है ना ही उसका कोई मसला, मतलब वो कोई एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, ये आपने कसूर किया है कुछ, और ना ही वो वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं ना। तो अच्छा, अभी ये वहाँ किसी जगह कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, या खुदा न खास्ता कैद में तो नहीं है, पुलिस कस्टडी वगैरह में? ये कस्टडी में है, मीन के कैद में नहीं है, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो वो बाहर नहीं आ सकते, मतलब उनका पासपोर्ट वगैरह रखा होगा, बाहर दुबई से बाहर नहीं जाने देंगे जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होंगी, ये मतलब है? जी जी, ये मसला है। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। मेरा नाम मेरा बीबी है, जी मेरी बहन। और अम्मी मेरी का? वालदा का नाम जुबैदा बीबी है। जुबैदा, ठीक है। क्या मसला है? मुझे ना जब मैं सोती हूँ ना, अचानक आँख खुलती है ना, हमारा एक कमरा है, उसमें ना मुझे जाला ना हो, जैसे आंखें काफी देर खुलने के बाद भी मुझे ऐसे जाला ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आता है। अच्छा, सो के उठने पे ऐसा होता है? नहीं, अचानक दरमियान में अगर आँख खुल जाए ना, तो आँख मेरी खुली भी रहती है ना काफी देर, यानी कि फिर भी मुझे वो ऐसे जैसे छाया था ना, कोई ऐसी चीज। मैं बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह वजीफा ही बताते हैं, हिसाब भी आपका चेक करते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए। कुछ लाइन में गड़बड़ है, अल्लाह तबारक ताला करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और ब्रेक से पहले आपके इल्म में है कि कॉल्स का सिलसिला चल रहा था, बारिशों की वजह से कुछ लाइनों में प्रॉब्लम है। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। मज़ीद कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा ताकि आप अपने सवालों के जवाब में वज़ाइफ नोट फरमा सकें। साथ में मेरे नंबर्स भी ऑनियर होते हैं,
ان کو بھی لکھ لیں، اور کاپی پینسل ہوگی تو آپ اسم اعظم بھی لکھ پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام میں آخری حصے میں ہم اسم اعظم بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مدیہ بات کر رہی ہوں، میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ مدیہ جس کے متعلق پوچھنا، ان کا نام، والدہ کا نام بتائیں۔ ہسبینڈ کا نام وسیم ہے اور ان کی والدہ کا نام گلشن ہے۔ کیا نام ہے شوہر کا؟ وسیم۔ وسیم بھائی کی امی؟ گلشن۔ گلشن۔ ہاں جی، گلشن بیگم۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے کہ ہماری جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے کاروبار جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہا۔ اچھا، وسیم بھائی کے کاروبار کا مسئلہ، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں بات کر رہی ہوں، ارم گل نام ہے، امی کا نام زرین بیگم ہے۔ ارم گل بنت زرین بیگم۔ جی، اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے، استخارہ کروانا ہے۔ اچھا، شادی کس سے ہو رہی جو استخارہ کرانا ہے؟ بس ویسے ہی کروانا ہے۔ اچھا، رشتہ نہیں ہو پا رہا؟ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں اور آپ کا حساب بھی لگاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ عاطف شہزاد بات کر رہا ہوں حسن ابدار سے۔ کیا نام بتایا؟ عاطف شہزاد۔ عاطف شہزاد۔ آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام پھول بی بی ہے۔ پھول بی بی۔ جی، صحیح ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار نہیں ہے اور گھر میں بہت پریشانیاں ہیں نا۔ باہر کیا مطلب؟ سمجھا نہیں۔ میرا کاروبار نہیں ہے اور گھر میں پریشانی ہے، ظاہر ہے کاروبار نہیں ہوتا تو پھر گھر میں پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ رشتے بھی نہیں ہو رہے اور بندش ہے، کیا پتہ ہے کیا، یہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں نا کالی کالی سی۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ کو۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ جناب، میں آفتاب بات کر رہا ہوں راولہ کوٹ سے جناب۔ اقبال کا والدہ ہوا، میری والدہ کا نام ہے رحمت جان۔ آپ کا نام نہیں سمجھ پایا، والدہ کا نام رحمت جان ہے۔ اچھا آفتاب بھائی، مسئلہ آپ کا ہے، آپ کی امی کا نام رحمت جان ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ مسئلہ بتائیے کس کا ہے؟ میرا بھائی ہے احمد علی، اس کو ایپیلیپسی ہے اور اس کو فٹس آتے ہیں۔ اچھا، احمد علی کی والدہ کا نام؟ آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے، کال ڈراپ ہو جائے گی۔ ماں کا نام بتائیے جلدی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند رکھیں گے تو آپ کی آواز صحیح آئے گی اور صحیح جواب دے پاؤں گا۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بارشوں کے سیزن میں کچھ لائنوں میں بھی پرابلم آ رہی ہے۔ بہرحال دوبارہ ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ فضل الدین بن خاتون، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ اکثر بیمار رہتا ہوں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ عشاء کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ مریم میری بہن، آپ نے عبد الرحمن بن زیب النساء کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کا کام نہیں ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 406 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ سمان الدین بن افروز جہاں کے متعلق جو بھائی آپ نے امریکہ سے ہمیں کال کی، نیو یارک سے، کہ ان کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔
شاید کوئی ایسی وجہ ہے کہ ان کی نسیں جو ہیں کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی کی نسیں ہوتی ہیں وہ کہیں سے بلاک ہیں. میرے حساب میں یہی آ رہا ہے کہ جسمانی مسئلہ ہے. رب کریم اپنی رحمتوں سے شفا عطا فرمائے. زیتون کے تیل پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. 40 مرتبہ پڑھیں، دم کریں. اس دم کیے تیل کو پوری کمر پہ اچھی طریقے سے ہلکے ہاتھ سے مالش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. اور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ان کے لیے پینے کے تعویذات بھی ضرور منگوا لیجئے گا. زاہدہ میری بہن ارشد محمود بن مطلوب جان کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے کہ دبئی میں ہیں اور دبئی انتظامیہ نے ان کو روکا ہوا کسی وجہ سے پاسپورٹ رکھ لیا ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے امید اچھی لگ رہی کہ جلد انشاءاللہ ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور یہ پاکستان آ جائیں گے. سورہ قریش 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے جلد کرم ہو جائے گا. سمیرہ بنت زبیدہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ جب سو کر اٹھتی ہیں تو آنکھوں کے سامنے جالے آ جاتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں. رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجئے گا. اور ساتھ میں صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ یہ درود پاک ہے اور پنسورے میں اکثر مل جاتے ہیں. کسی بھی پنسورے میں جو جہاں صورتوں کا پنسورہ ہوتا ہے نا اس میں تو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا. اور ساتھ میں عرق گلاب منگوا لیجئے گا جس کے جو آنکھوں میں ڈالتے ہیں. ایک بغیر آنکھوں کا بھی ہوتا ہے جو آنکھوں میں نہیں ڈالتے ویسے یوز کیا جاتا ہے کھانے وغیرہ میں. تو آنکھوں کا جو عرق گلاب ہوتا ہے اس پر اس درود پاک کو 111 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں اور اپنی آنکھوں میں سوتے وقت ڈال لیا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. مدیہ میری بہن آپ نے وسیم بن گلشن کے متعلق پوچھا ہے. جب سے شادی ہوئی ان کا کاروبار بہت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے جادو کے معاملات ہیں. وسیم کو بولیں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے اور 116 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں. دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. ارم گل بنت زرین گل میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 241 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں. دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. عاطف شہزاد بن پھول بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کاروبار نہیں اور حالات گھر کے بڑے خراب ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات میرے نمبرز پر رابطہ کر کے وہ بہن بھائی ضرور منگوائیں جن کے متعلق اثرات یا جادو وغیرہ کے معاملات یا نظر کے معاملات ہوتے ہیں. تو میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات منگوا لیجئے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے مسائل حل ہو جائیں گے. آفتاب بن رحمت جان میرے بھائی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، مسئلہ ہم نہیں سن پائے. بہرحال ماں کا نام آنے کی وجہ سے ہم نے حساب تو لگا لیا. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ معاملات میں بہتری آ جائے گی. اور احمد علی کے متعلق جو بہن نے کراچی سے کال کی تھی کہ مرگی کا مسئلہ ہے، آستانے سے تعویذات منگوا لیں. ہر بدھ کو مرگی کا ایک تعویذ استعمال کیا جاتا ہے، وہ منگوا لیجئے گا. غریب آباد کی چورنگی پہ آستانہ ہے. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ مرگی کا مرض دور ہو جائے گا. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو اس میں اعظم بتاتے ہیں. اور آج شب جمعہ بھی ہے تو پہلے درود پاک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. شب جمعہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل
اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے پاس موقع ہے، ہم شب جمعہ میں داخل ہیں اور اللہ کی عطاؤں سے وقت بھی ہے، تو یاسین شریف کی ضرور تلاوت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی رب کی طرف سے بشارت کی خوشخبریاں ہیں۔ اور دوسرا، آج شب جمعہ کا جو درود پاک پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی روز جمعہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے، کہ یہ وہ عمل ہے کہ رد نہیں ہوتا۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو رب عز و جل اس کو 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ضرور ہمیں نیکیاں کرنا چاہیے، اور یہ بھی یقینی طور پر ایک نیکی ہے۔ جمعے کی نماز کی تیاری کرنا، اہتمام کرنا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، نیکی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں اور فرائض کا بہت خیال رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ تو آج کا اسم اعظم اسجد کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 68، اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا ماجدو یا ودودو، یا ماجدو یا ودودو، یا ماجدو یا ودودو، 136 یعنی ڈبل کر کے اس کو جب پڑھیں گے تو 136 ہوں گے۔ اور یہ اسجد کے لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس نام کے میرے بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں گے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اور اسم اعظم کی بڑی برکتیں رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور مزید کالرز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا نام عشرت زمان ہے اور میں نے اپنی بہنوں کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ عشرت میری بہن، جس کے متعلق پتہ کرنا ان کا نام بتائیے۔ میری بہن کا ایک بڑی کا نام تہمینہ زمان ہے۔ تہمینہ اور چھوٹی کا نام زمان۔ اچھا، تہمینہ زمان، اور چھوٹی کا سمینہ زمان۔ اچھا، تہمینہ زمان اور سمینہ زمان۔ ٹھیک ہے۔ امی کا نام کیا ہے؟ زلیخا بی بی۔ زلیخا بی بی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان کے رشتے ہم نے طے کیے ہیں۔ ایک کا نام ہے توقیر، جو تہمینہ کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا، تہمینہ کے ساتھ جو کیا ان کا نام توقیر ہے۔ ان کی اماں کا؟ ان کی اماں کا نام محبوب جان ہے۔ محبوب جان۔ محبوب جان، ٹھیک ہے۔ چھوٹی کے ساتھ کیا، اس کا نام توحید ہے۔ اچھا، وہ توحید ہیں۔ جی۔ ان کی اماں کا نام کیا ہے؟ محبوب جان۔ اچھا، دونوں کی ماں کا نام محبوب ہے۔ جی۔ اچھا، تو کیا آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں یہ بتائیے۔ پہلے ان کے رشتے آپ فرما رہی ہیں نا کر دیے ہیں، انتقال کی ہیں، پھر استخارہ کرنا کہ یہ ان کے بارے میں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ آپ فرما رہی ہیں کہ رشتے کر دیے ہیں، اور رشتے کر دینے کے بعد استخارہ کرانا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ اگر منع آ گیا تو پھر کیا کریں گی آپ، یہ بتائیے۔ میرا نام عشرت زمان ہے اور میری شادی کو 8 سال ہو گئے، میری ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ پنڈی گیٹ سے۔ اچھا، میرے نمبرز ضرور نوٹ کیجئے گا، اتنے سارے مسئلے آپ نے بتا دیے ہیں۔ پہلے تو میں رشتوں کا بھی بتاتا ہوں اور آپ کی اولاد کا بھی انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ آپ کی ماں کا نام بھی میرے پاس آ گیا ہے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ لائن ڈراپ ہو گئی، رب کریم کرم فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے اور دعا بھی کرنی چاہیے ہر مسلمان کو، ہر محبت کرنے والے اپنے وطن سے پاکستانی کو، کہ بارشیں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں کیا پورے پاکستان میں بڑی بارشیں ہوئیں، تو رحمت کے لیے دعا کریں۔ جو مسلمان اس تکلیف میں، ان کے رب کریم تکلیفوں کو دور فرمائے۔ دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر۔ جی فرمائیے۔ میں ماریہ بول رہی ہوں ملتان سے۔ جی ماریہ بولیں، مسئلہ کس کا ہے؟ سر میرا ایک تو اسم اعظم بتا دیں ماریہ نام کا، اور دوسرا میرا مسئلہ ہے۔ ماریہ اسم اعظم تو ہم بتا چکے ہیں،
بہرحال اچھا ماریا کا اسم اعظم بتا چکے ہیں ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو ماریا نام کا اسم اعظم مل جائے گا. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگراموں میں پھر بتا دوں. مسئلہ بتائیے. مسئلہ سر میرا ہے، میرا نام ماریا ہے، امی میری والدہ کا نام تسلیم بی بی. تسلیم بی بی. ہاں جی میرا نکاح ہو گیا 2 سال ہونے والے ہیں. صحیح ہے. جن سے ہوا ہے ان کا نام بتائیں. وہ محمد جاوید. محمد جاوید. ان کی امی ان کی والدہ خورشید مائی. خورشید مائی. ہاں جی. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ نکاح ہو گیا ہے؟ سر یہ ہے مسئلہ کہ 2 سال ہونے والے ہیں اور نا مطلب جیسے رشتہ ہو جاتا ہے، چاہت ہوتی ہے، محبت، کوئی دلچسپی کچھ بھی نہیں ہے سر ایسا. اچھا یہ رشتہ دار ہیں؟ ہاں جی رشتہ دار ہے. پہلے والدین کے پاس ان کی کال آتی ہے، ان کی کال بھی بند ہوگی، بہت پریشان سر. رخصتی کا کیا کب تک کا پروگرام بتا رہے ہیں ان کے گھر والے؟ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا گھر نا وہاں ہے، گاؤں میں ہے، پر ہم یہاں والدین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملتان میں رخصتی کرنی ہے، یہاں مکان بناؤ. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. مجھے کچھ اچھا لگ نہیں رہا حساب کے تحت. بہرحال میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے بہن عشرت نے 2 بہنوں کا استخارہ کروایا تو رشتہ ہونے کے بعد استخارہ نہ کروائیں. اس میں منع آنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ میری تو ذمہ داری ہے، میں تو جواب وہی دوں گا جو حساب میرا بتائے گا. آپ کے ذہن میں گڑبڑ آ جائے گی اگر منع کی صورت ہوئی. بہرحال اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے مسئلہ. تو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا صاحب میں نے استخارہ اپنا کروانا ہے. نام بتائیے. میرا نام شہناز ہے اور میری امی کا نام میرا بی بی ہے. امیرہ بی بی یا میرا بی بی؟ میرا بی بی. میرا بی بی. ٹھیک ہے. جی مسئلہ کیا ہے؟ 1 مہینہ ہو گیا میں بیمار ہوں، دوائیاں لے رہی ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہی. اب میرے گلے کا مسئلہ ہے، گلا بند ہو جاتا ہے، میدے کا مسئلہ اللہ ہے. آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میں ضرور آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. آج کالروں کو کچھ ظاہر ہے کہ موسم کا بھی مسئلہ ہے، لائنوں میں کچھ مسئلے مسائل ہیں. بہرحال جو بھی کالر آ گئے انشاءاللہ تعالی ان کے جواب دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام میں ہم الحمدللہ عز و جل آخر میں دعا بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی دعا بھی ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں کریں گے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا صاحب میں اپنے بھائیوں کے رشتے کا پوچھنا ہے، ان کے رشتے نہیں ہوتے. نام بتاؤ. عثمان. والدہ؟ دوسرے بھائی کا نام حسنین. حسنین. والدہ کا نام مسرت. اچھا دونوں کے رشتے نہیں ہو رہے، وجہ کیا بنتی ہے؟ ہاں جی وجہ یہ ہے دیکھ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. سسٹر ہے ہماری چھوٹی، اب نارمل ہے، امی نہیں نا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بھی آتا ہے دیکھ کے چلا پسند کرتے ہیں، گھر جا کے جواب دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، بھائیوں کو بولنا پابندی سے پڑھیں، اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ، رشتے کے اسباب بن جائیں گے. اصغر علی بن نور جہاں بیگم. میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پیسے تو آتے ہیں مگر برکت نہیں ہوتی. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27. قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک ان 2 آیتوں کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہت برکتیں ہوں گی. اور یا باسطو یا اللہ چلتے پھرتے پڑھا کریں، اللہ کی عطاؤں سے برکتوں کے انبار لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. عشرت زمان بن زلیخا. میری بہن آپ نے اپنے متعلق اولاد کے لیے جو سوال کیا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں،
میرے تعویذات اولاد کے لیے ضرور بذریعہ ڈاک میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا. میرے نمبرز اونیئر ہوتے ہیں, ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے لازمی طور پہ اولاد کے لیے تعویذات منگوائیے گا. وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں, اور عشاء کے بعد 970 مرتبہ یا مصورو یا اللہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کریں, اتنا کہ ایک ہی وقت میں اس کو پی سکیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. دوسرا آپ نے رشتوں کے متعلق پوچھا ہے, تہمینہ بنت زلیخا کا توقیر بن محبوب جان سے میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب نہیں ہے. دوسرا آپ نے پوچھا سمینہ بنت زلیخا اور توحید بن محبوب جان. میری بہن یہ رشتہ بہتر ہے, رب کریم دونوں کے لیے بہتری عطا فرمائے. ماریہ بنت تسلیم بی بی محمد جاوید بن خورشید. میری بہن آپ نے فرمایا کہ نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی گھر والے اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ شہر میں آؤ, گاؤں میں ہم رخصتی نہیں کریں گے. رب کریم آپ کے لیے بہتر اسباب بنائے, بہتر معاملات کو طے کرے. میرے علم العادات کے حساب سے رخصتی سے پہلے خطرات ہیں, یعنی کہ گھر چلنے کی امید لگ نہیں رہی ہے. سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور دعا کریں, رب کریم آپ کے لیے بہتر اسباب مہیا فرمائے. شہناز بن میرا بی بی, میری بہن آپ نے فرمایا کہ معدے میں بھی بہت تکلیف ہے, پٹھوں میں بھی, اور اکثر آپ بیمار رہتی ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں, اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا. اور تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا, اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ معدے کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور انشاءاللہ صحت بھی نصیب ہو جائے گی. عثمان بن مسرت اور حسنین بن مسرت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. میرے علم العادات کے حساب سے روحانی طور پر کسی قسم کی کوئی بندش, جادو, اثرات, نظر وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. گھریلو معاملات ہیں جس کی وجہ سے دنیاوی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. دونوں بھائیوں کو بولیں سورہ اخلاص 33 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں, رشتے کے لیے دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی اسباب بن جائیں گے. اور پروگرام روحانی دنیا آپ سب نے دیکھا, کچھ موسم کی وجہ سے لائنوں میں بڑے مسئلے تھے, تو اس لیے بہت زیادہ ہم اس طریقے سے جو عام روٹین میں پروگرامز کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کالز دھنا دھن لیے جاتی ہیں اور جواب بھی اسی طرح دیتے ہیں. بہرحال بعض اوقات کبھی ہوتا ہے لائیو پروگراموں میں اس طرح کے, اور پھر موسم کا یہ معاملہ ہے. تو میں نے تیسرے جب ہم بریک پہ آئے تھے تو واپس آئے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک کے تحت ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن ایک نیکی کرے رب عز و جل اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم روز جمعہ میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں. مطلب 100 نیکیاں کر لی تو سمجھ لو کہ بڑھتے چلے گئے, ملٹی پلائی کرتے جائیں کہ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. جہاں ہم دنیاوی طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں 500 روپے کا کہیں فائدہ ہے, اور پھر آفر ایسی آ جائے کہ 500 روپے نہیں بلکہ 5000 روپے دیے جائیں گے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اڑ کے اگر پہنچنے کی کوشش کریں تو بھی پہنچ جاتے ہیں. تو دنیاوی معاملات میں حرص ہوتی ہے, تو آخرت کے معاملات میں, نیکیوں کے معاملات میں بھی حرص کیا کریں اور حریص بنیں, خوب نیکیاں کریں. رب کریم ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شب جمعہ اس لیے دعاؤں کی زیادہ گزارش ہے, آپ بھی دعا کیجئے گا, ہم بھی انشاءاللہ مل کے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما.
اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم ایمان و عافیت پر مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اے رب کریم جنت البقیع و مدفن عطا فرما، اے رب کریم جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما، اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما، اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔